بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، شیعہ اور سنی اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں۔ سنی دنیا کے مسلمانوں کا 80% ہیں، جبکہ اہل تشیع کی کل آبادی 10 سے 15% ہے۔ پاکستان کی تقریباً 20% آبادی کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی نظر آ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان ایک کافی گہری اور نہ ختم ہونے والی لکیر بھی دکھائی دیتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں جماعتوں کے درمیان کچھ ایسے اختلافات کا ذکر کریں گے جو کہ صدیوں سے ان کے درمیان موجود ہیں۔ نمبر 1، سنی اور اہل تشیع کے درمیان پہلا اختلاف اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ کو چننے کا مسئلہ درپیش تھا۔ ایک جماعت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جانشین ان کے خاندان سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ دوسری جماعت نے صحابہ کرام میں سے خلیفہ چننے کا مشورہ دیا۔ آگے چل کر پہلا گروہ شیعہ کہلایا، جبکہ دوسرا گروہ اہل سنت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نمبر 2، شیعہ حضرات کو تمام مسلمانوں سے الگ کرنے والا عمل ان کا ماتم ہے، جو کہ یہ لوگ محرم الحرام کے دنوں میں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا۔ اسی غم میں شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں۔ نمبر 3، سنی جماعت میں کلمہ کچھ یوں پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ شیعہ حضرات کلمے کو کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع الرسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وسیع اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس کلمے کے آخری حصے پر سنی اور دیگر فرقے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت علی شیعوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت ملی۔ نمبر 4، کیا سنی اور شیعہ دونوں جماعتوں کا قرآن ایک ہی ہے؟ اس بات کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی، کیونکہ دونوں جماعتوں کا قرآن عربی زبان میں تو بالکل سیم ہے، جبکہ ان کے ترجموں اور تشریحات میں فرق موجود ہے۔ نمبر 5، سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد احادیث کی روشنی میں دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنی بعض نمازیں ملا لیتے ہیں اور دن میں صرف 3 بار ہی ادائیگی کرتے ہیں۔ نمبر 6، سنی جماعت ماہ رمضان کے دوران 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات نماز تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایجاد کردہ ایک بدعت خیال کرتے ہیں، اور چونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اس لیے ان کے ہاں نماز تراویح پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ نمبر 7، اہل تشیع حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء کرام سے افضل تسلیم کرتے ہیں، جس کے جواز میں وہ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نفس قرار دیا ہے، جبکہ سنی حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کرام سے افضل تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ نمبر 8، دونوں جماعتوں میں طلاق کا طریقہ کار بھی کافی الگ الگ ہے۔ سنی جماعت کے مطابق اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں کہہ دے تو اس وقت ان کی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ شیعہ حضرات طلاق کو اتنا آسان نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق طلاق کے لیے 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع ایک بار میں دی گئی 3 طلاق کو ایک ہی تصور کرتے ہیں، جو کہ شاید ایک محفوظ راستہ ہے۔ نمبر 9، اہل تشیع فرقے میں بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا رواج بھی رہا ہے۔ پہل یہ سب کھلم کھلا اور سرعام محفلوں میں ہوا کرتا تھا، تاہم آج کل ایسا نہیں ہے۔ اب اگر شیعہ حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں تو یہ ذاتی طور پر اور صرف ذاتی محفلوں میں ہی ہوتا ہے۔
اس کے برعکس سنی حضرات تمام صحابہ کرام کا یکساں طور پر احترام کرتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں فرقے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں، مگر شیعہ حضرات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے 12ویں امام ہیں جو کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ کسی غار کے اندر پوشیدہ ہیں اور قرب قیامت میں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، جبکہ سنی فرقے کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اور انہوں نے ابھی پیدا ہو کر دنیا کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ دوستو آئیے اب آپ کو شیعہ مسلک کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ دوستو شیعہ مسلم کو ساری دنیا میں نمایاں کرنے والا عمل ماتم ہے جو یہ محرم کے دنوں میں کرتے ہیں۔ شیعہ روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد کربلا میں ان کے اہل خانہ سے نامناسب سلوک کیا گیا۔ یزید کی اولاد نے آپ کے اہل خانہ کی عورتوں کو رسیوں سے باندھا۔ ان کو یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر رو سکیں۔ اسی غم میں شیعہ ماتم مناتے ہیں۔ ذوالجناح، دوستو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو ذوالجناح کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اس گھوڑے کا نام ذوالجناح پڑ گیا۔ ذوالجناح کا مطلب ہے ایسا گھوڑا جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑ سکتا ہو۔ مرتجز کا نام ذوالجناح کیسے پڑا، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ چلیے اس کے بارے میں مختصر بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایک طرف دشمن کی 9 لاکھ افواج تھی تو دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا تھے۔ اس وقت مرتجز گھوڑا دشمن کے تیروں کے سامنے آپ کے آگے ڈھال بن گیا۔ دشمن کے تمام تیر آگے اور پیچھے سے گھوڑے کو لگے، ایسے لگتا تھا جیسے گھوڑے پر اگ گئے ہوں۔ دوستو اسی نسبت سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کا نام دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، دوستو حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ کربلا کی جنگ میں یہ حسینی لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے پاس ایک سیاہ جھنڈا تھا جو کہ بعد میں حضرت عباس کے علم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو یہ سیاہ علم بنیادی طور پر مسلمان افواج کا جھنڈا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ جھنڈا اپنے چچا زاد بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جھنڈا حضرت جعفر کے پاس آیا اور آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت بنا۔ دوستو اس سیاہ علم کے علاوہ سرخ علم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، جبکہ سبز علم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مقدس مزارات، دوستو شیعہ مسلک صرف اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے مزارات پر کثرت سے حاضری دیتے ہیں۔ یہ مزارات زیادہ تر عراق، ایران اور شام میں واقع ہیں۔ نکاح متع، دوستو متع وہ نکاح ہے جو ایک مخصوص مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ آدھے گھنٹے سے لے کر کئی سالوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ اس کو متع اس لیے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے اس کی مدت طے کی جاتی ہے۔ شیعہ مسلک میں یہ نکاح جائز ہے، جبکہ سنی مسلک میں یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ امام بارگاہ، دوستو امام بارگاہ شیعوں کا وہ مقام ہے جہاں پر یہ لوگ محرم کے دنوں میں اپنی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں۔ چلیے مختصر اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ مدینے کے لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کی آواز ہمیں پریشان کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے باہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کمرہ بنا دیا جہاں آپ روتی رہتیں۔ شیعہ روایات کے مطابق یہی پہلی امام بارگاہ تھی۔ مجالس، شیعہ حضرات محرم کے موقع پر مجالس کا انعقاد بھی کرتے ہیں جس میں ذاکرین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو بھرے لہجے میں بیان کرتے ہیں اور لوگ زاروں کے تار روتے ہیں۔ نیاز، دوستو اہل تشیع کے ہاں نیاز کا تصور بھی پایا جاتا ہے جس میں یہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں تو بہت سی نیازیں ان کے ہاں مشہور ہیں، مگر 22 رجب کی نیاز شیعہ مسلک میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ 22 رجب کی نیاز دراصل چھٹے امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ جس کو بھی کوئی مشکل پیش آئے وہ میرے نام کی نیاز دے،
اللہ پاک اس کی مشکل حل کر دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کسی بھی مسلک یا مذہب سے اختلاف اپنی جگہ، ہمارا مقصد تھا دوستو دونوں مسالک کے حوالے سے حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔